جتنوں نے کام کیے ہیں دین کے علم کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے. امام اعظم عظیم ترین تابعی ہیں، تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، علماء ربانیین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ان سبوں نے علم دین اور علم شریعت کی بنیاد پر اس دنیا میں دین کا ڈنکا بجایا ہے. ابھی آپ نے پچھلے جمعے کو حضور قبلہ مجدد الفسانی کے بارے میں سنا، وہ کتنے پائے کے عالم دین تھے، کتنے پائے کے عالم دین تھے. ان سے پہلے جمعے کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کتنے پائے کے عالم دین تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جن کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے دنیا میں دین کا کوئی بھی کام کیا ہے تو علم شریعت و علم دین کی بنیاد پر کیا. آج بھی جس شخصیت کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، انہوں نے ابتدائی طور پر ہند میں اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں، عجم میں اور عرب میں جو ان کی شہرت کا ڈنکا بجا، جو ان کی شان کے ترانے پڑھے گئے اور پڑھے جا رہے ہیں. 104 سال گزر گئے ان کی رحلت کو، ان کے وصال کو. 104 سال گزر گئے. آج کل سے زیادہ ان کے نام کی دھوم ہے، آج کل سے زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں. اور جو قیامت قریب آتی رہے گی، اللہ کے اس نیک بندوں کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی. ہند سے لے کر عرب تک، عجم سے لے کے عرب تک، شرق سے لے کے غرب تک، اس شخصیت نے جو اسلام کا دفاع کیا، ناموس خدا کا دفاع کیا، ناموس رسالت کا دفاع کیا، ناموس صحابہ کا دفاع کیا، ناموس اہل بیت کا دفاع کیا، ناموس اولیاء کا دفاع کیا، ناموس ملت کا دفاع کیا، اس شخصیت کا نام ہے حضور سیدی امام احمد رضا خان، جن کو زمانہ اعلی حضرت کے نام سے جانتا رضی اللہ تعالیٰ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ پچھلے وقتوں سے کام نہیں ہو رہا تھا، ہر دور میں کام ہوا. علماء نے ہر دور میں کام کیا، ہر دور میں، ہر دور میں علماء اسلام نے اپنی خدمات انجام دی، شریعت کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازیاں لگائی. لیکن ہر 100 سال میں اللہ اپنا ایسا خاص بندہ بھیجتا ہے جو ان تمام علماء اور دین کے کام کرنے والوں کی جھرمٹ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، جس کو اللہ مجدد بنا کے بھیجتا ہے، جو دین کی دوبارہ تجدید کرتا ہے. دین کے چہرے پر جو غبار اڑائی گئی ہوتی ہے، اس غبار سے دین کے چہرے کو صاف کر کے دوبارہ لوگوں کو دین کا صحیح چہرہ دکھاتا ہے. کہ جن لوگوں نے دین میں زیادتی کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کی کوششیں ناکام کر دی. آج بھی دین 14 صدیوں کے بعد بھی ویسے ہی نکھر کے سامنے تمہارے موجود ہے جیسا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے. یہ مجدد یہ کام کر کے دکھاتا. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض اگر عالم نہ ہوتے، علم شریعت اللہ نے ان کو عطا نہ فرمایا ہوتا تو یہ ساری خدمات کیسے ہو پاتی، شریعت کا دفاع کیسے ہوتا. یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ شریعت کا دفاع کار کسی کو بنا کر کے بھیجے اور اسے علم شریعت نہ سکھایا ہو، علم دین نہ دیا ہو. اللہ کی سنت کے خلاف اس نے جس کو بھی کھڑا کیا، حضور مجدد الفسانی کو کھڑا کیا، اکبر بادشاہ کے سامنے، جہانگیر کے سامنے، علم دیا. داتا گنج بخش کو کھڑا کیا، علم دیا. حضور فضل حق خیر آبادی کو کھڑا کیا، علم کے ساتھ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کھڑا کیا، علم کے ساتھ. عمر
بن عبدالعزیز کو کھڑا کیا علم کے ساتھ، علم دین کے بغیر، علم شریعت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا دفاع کار بڑی سطح پر کسی کو نہیں بنایا، چاہے اولیاء میں سے ہوں، چاہے محض علماء میں سے ہوں، اللہ نے شریعت کا علم دیا۔ پھر دیکھیے امام احمد رضا نے اکیلے جو لوگ کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، جو لوگ کوششیں کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن کچھ زیادہ بڑا چاہیے تھا، کچھ ایسا چاہیے تھا جو سپریم لیڈر ہو، جس کے اندر سبوں کو لیڈ کرنے کی لیڈرشپ ہو، جو ایسا ہو کہ جس سے غیر بھی خوف کھاتے ہوں اور غیر بھی کانپتے ہوں کہ نہیں، اگر ہم نے کوئی بات کی تو اس میں ایک بندہ کم سے کم ایسا ضرور موجود ہے کہ اسلام پر کوئی بھی اعتراض کیا جائے گا، ادھر اعتراض پہنچے گا، اس سے بہترین جواب اس کی طرف سے آ جائے گا۔ وہ حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ ایک آدمی کو ایک کام دے دیں، اس بات کو سمجھیے گا تاکہ آپ کو حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا اندازہ ہو سکے۔ کسی انسان کو اگر ایک محاذ پر کام کرنے کا ذمہ دے دیا جائے تو وہ ایک ہی محاذ پہ پورا ہو جاتا ہے، بالفرض۔ کسی شخص کو ایک کام یہ دے دیا گیا کہ آپ کو یہودیوں کے خلاف جوابات دینے ہیں، یہودی جو بھی اسلام پر اعتراض کرے آپ نے ٹکا کے جواب دینا ہے ان کے ہر اعتراض کا علمی جواب۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں نہیں مانتا آپ کی بات، تو بد مذہبوں کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ تمہاری یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں سننا چاہتا، ایک جواب یہ بھی ہے، میں نہیں سننا چاہتا، بس الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ رسول پر میرا ایمان ہے، تم مجھے کچھ بھی سمجھانا چاہو میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک جواب یہ بھی ہے۔ لیکن اس سے اوپر لیول کا ایک جواب ہوتا ہے جو بڑے دے سکتے ہیں، جو اعتراض کو سنتے ہیں اور پھر اس کا علمی جواب دیتے ہیں، علمی جواب۔ اس کے سوال میں، اس کے اعتراض میں کئی اعتراض واپس کرتے ہیں، کراس کوشچنز کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں، تم نے جو لکھا اس میں یہ غلطیاں ہیں، تم نے جو یہ کہا تمہاری اپنی کتابوں کے خلاف ہے۔ ایک بھی محاذ پر اگر بندے کو کام کرنے کے لیے دے دیا جائے تو ایک ہی بارڈر، ایک ہی مورچہ، ایک ہی محاذ ایک بندہ فیس کر سکتا ہے۔ اس کو کہیں کچھ اور بھی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے بھائی اتنے اعتراضات ہیں، اگر میں کسی اور طرف رخ کروں گا تو میں یہ کام بھی صحیح طرح نہیں کر سکوں گا۔ ایک بندہ نہیں کر سکتا، نیچرل ہی ہے، وہ کہے گا میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں۔ آپ اگر صحیح معنوں میں کام کروانا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں، تو مجھے ایک فیلڈ دے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں بڑے بڑے علماء پڑھا کے تیار کروں، بڑے بڑے علماء بناؤں اور میرے پاس کے پڑھے ہوئے لوگ پاکستان اور پاکستان سے باہر جا کر دین کی خدمت کریں، تو بس میں یہی کام کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپ مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ آپ جائیں جا کے تعمیرات بھی کروائیں، ہر مہینے نیا مدرسہ بنائیں، مدرسوں کا جا کے وزٹ کریں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ایک کام صحیح طرح کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے اور اچھی طرح سمجھ گئے تو میں آپ کو اب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، شاید کاش آپ کے دماغ میں اعلیٰ حضرت کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ سکے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مورچے سے اسلام پر حملے نہیں ہو رہے تھے اور ایک مورچے کو ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا، ایک محاذ نہیں تھا، ایک بارڈر نہیں تھا، ایک بارڈر نہیں تھا، ایک محاذ نہیں تھا۔
میں آپ کو چند بڑے بڑے نام گنواتا ہوں، اس کو یاد کر لیں. چند، یہ بھی پورے نہیں ہیں، چند چونکہ وقت کم ہے، یہ چند محاذ میں آپ کو گنوا رہا ہوں. ایک محاذ تھا یہودیوں کا جو ہمیشہ سے اسلام پر اعتراض کرتے آئے تھے. اس محاذ سے اسلام پر اعتراضات. ایک محاذ تھا عیسائیوں کا، ایک محاذ تھا ہندوؤں کا. کتنے ہو گئے؟ 3. ایک محاذ تھا بدھوں کا، بدھسٹ. ایک محاذ تھا نیچریوں کا، نیچری جو صرف نیچر کو مانتے ہیں، آسمان ہے، موسم 4 ہیں، زمین ہے. جو فرشتوں کا انکار کرتے تھے، جو نبیوں کی نبوت میں شکوک ڈالتے ہیں، جو جنت کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جنت کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم کوئی جگہ نہیں ہے، فرشتے کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نیچری. رافضی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے، رافضی وہ الگ. نجدی، نجد کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار وہ الگ. وہابی وہ الگ. ملحد جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد اللہ کا انکار کرنے والے وہ الگ. سائنسدان، سائنس پڑھنے والے وہ الگ. پھر بدعتی، بدعتوں کو رواج دینے والے وہ الگ. اور ان کے علاوہ کئی دوسرے فرقے اور جماعتیں. قادیانی سب سے بڑا فرقہ اور سب سے بڑا چیلنج اسلام کا، یہ الگ. اس کے علاوہ مسلمان کہلانے والے کئی ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اسلام میں ترمیمات کرنے والے وہ الگ. اور ان بڑے بڑے فتنوں کے علاوہ کئی اور دوسرے فتنے، یہ سارے محاذ چاروں طرف سے کھلے تھے. اگر آپ کو میری بات کا اعتماد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے زمانے کو پڑھ کے دیکھ لیں. 1272 ہجری اور 1340 ہجری، یہ ڈیوریشن ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا. 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، 1856 عیسوی اور 1272 ہجری. اس زمانے کو آپ تاریخ کی کسی کتاب میں اٹھا کے پڑھ لیں، کسی کتاب میں. 1856 عیسوی، جس کے 1 سال کے بعد جنگ آزادی لڑی گئی. 1857 میں، 1857 کی جنگ آزادی کے وقت امام احمد رضا کی عمر 1 سال تھی. انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر، جس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک 1 سال تھی، 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی. مسلمان ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہو چکے تھے. انگریز ان کے ذہنوں پر بھی مسلط تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعضائے کار مزمحل ہو چکے تھے، کمزور پڑ چکے تھے، ناکارہ ہو گئے تھے. احساس سے کمتری تھا مسلمانوں کے اندر. جب انگریزوں کا تسلط تھا، وہ انگریزوں کی ایجادات کو دیکھ کر، انگریزوں کی ترقیوں کو دیکھ کر مسلمان پسماندہ سے پسماندہ ہو چکے تھے. ادھر ہندوؤں کی سازشیں جاری تھیں، کسی طرح انگریزوں کو یہاں سے نکل جانے دو، پھر مسلمانوں کے اوپر ہم حکومت کریں گے اور ہماری حکومت ہوگی اور ہمارے لوگ ہوں گے. آپ حالات اس زمانے کے پڑھ کے دیکھ لیں. اسلام پر چاروں طرف سے حملے تھے، اندرونی بھی بیرونی بھی. آریہ سماج، آریاؤں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، بدھوں کی طرف سے،
ہندوؤں کی طرف سے، نیچریوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے، نجدیوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے، ہر طرف سے اسلام پر حملہ تھا۔ کئی علماء اس کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسے بندے کو کھڑا کیا جس میں اللہ جل شانہ نے پوری جماعت کی اکیلی طاقت رکھی تھی، اور اس بندے نے پوری جماعت کا کام اکیلے اللہ کی توفیق سے کر کے دکھایا، اور سبوں کو دندانے شکن جوابات دیے۔ اس ایک شخص کا نام جو ون مین آرمی تھا، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے جیسے منڈی میں کوئی منجن اور چورن بیچتا ہے، وہ میں نہیں بیچ رہا آپ کے سامنے۔ وہ منجن بیچنے والے اور چورن بیچنے والوں کی شکلیں اور ہوتی ہیں، اور ان کے کارنامے اور ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے تاریخ کی کتابیں رکھ رہا ہوں، آپ اٹھا کے پڑھیں۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتاوے کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں۔ آپ کو میری باتوں کی اگر صداقت کا پتہ نہ چل جائے تو جو سزا چور کی وہ میری چوراہے پر۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ہانکتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ ایسی جھوٹوں سے سہارا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے والا جب گرے گا منہ کے بل گرے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے پاس اتنی سچائی ہے کہ قیامت تک بھی بیان کی جائے تو قیامت کے بعد کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کچھ بچا ہوا ہوگا۔ لہذا جھوٹ کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ جھوٹ تو وہ بولے جو دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، جس کے پاس ہے کچھ نہیں، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو چور ہے وہ جھوٹ بولے۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، ایک کتاب نہیں ہے، دو نہیں ہے، 10 نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو جاننا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے، جاننا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے، چند طریقے ہیں۔ کتنا بھی گہرا شخص ہوگا کھل کے سامنے آ جائے گا، کتنا بھی گہرا ہوگا۔ چند طریقے ہیں کسی کو بھی کھولنے کے، کتنا ہی مضبوط تالا اپنے اوپر لگایا ہوا ہو اور کتنی چادریں اس نے اپنے چہرے پہ ڈال رکھی ہوں، کتنی نقابیں، کھل جائے گا۔ چند طریقے ہیں کھول دینے کے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک طریقہ یہ ہے، اس کو سنو اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو، ہر طرف سے، ہر زاویے سے اس کو سنو۔ کتنا چھپائے گا اپنے آپ کو، کتنا چھپائے گا، کب کب چھپائے گا، کہاں کہاں چھپائے گا، کہاں کہاں چھپائے گا۔ کہیں نہ کہیں جو اس کا اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ سنو، سب کو لگا دو سننے پر، اس کا اندر باہر آ جائے گا۔ ایک کہا دوسرا طریقہ، کہا اگر وہ لکھتا ہے، اگر وہ لکھنے والا ہے تو پڑھو۔ ایک کتاب میں اپنے آپ کو چھپا لے گا، 2 کتاب میں چھپا لے گا، 3 کتاب میں چھپا لے گا، 10 کتاب میں چھپا لے گا، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اندر سے ہے کیا۔ کا ایک طریقہ اور ہے، ایک طریقہ اور ہے جس سے یہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس کی اولاد کو دیکھو، اس کی اولاد کس سوچ کی مالک ہے، اولاد کو دیکھو، اس کے رشتہ داروں کو، خاص طور پہ اولاد کو دیکھو، کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ کہا ایک طریقہ اور ہے، اس کے شاگردوں کو دیکھو۔ میری بات میرے ساتھ رہیے گا۔ کہا اس کے شاگردوں کو دیکھو، شاگردوں کو دیکھو۔ شاگرد کیسے ہیں؟ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ایک شاگرد چھپائے گا، دوسرا چھپائے گا، تیسرا چھپائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں استاد کا رنگ شاہد میں نظر آ جائے گا، شاگرد میں، اور پتہ چل جائے گا کہ استاد کیا ہے۔ یہ 4 بڑے طریقے ہیں۔ بولتا ہے تو سنو،
چھپا نہ پائے گا اپنے آپ کو. لکھتا ہے تو پڑھو, سامنے آ جائے گا کہ کیا ہے. اولاد والا ہے, اولاد کو دیکھو, پتا چل جائے گا کہ باپ اصل میں ہے کیا. شاگرد ہیں تو شاگردوں کو دیکھو, سمجھ آ جائے گا کہ استاد کیا ہے. یہ 4 بڑے طریقے ہیں, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان 4 طریقوں کو آزماؤ. 4 طریقوں کو. اب امام احمد رضا کو تو کوئی سن نہیں سکتا, وہ کوئی سن نہیں سکتا ہم میں سے, وہ تو اپنے روضہ مبارکہ میں ہیں, سن نہیں سکتا. ان کی اولاد ہوئی, ان کے بارے میں لکھنے والے لکھ گئے, ان کی اولاد کو دیکھا جا سکتا ہے تحریروں کی روشنی میں. ان کے شاگرد جو ان کے بلا واسطہ شاگرد تھے, ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے جا چکے, لہذا ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی تحریریں ہیں, ان کے ذریعے سے ان کے شاگردوں کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے تحریروں کی روشنی میں. ایک چیز ایسی موجود ہے, جیسی تھی ویسی ہے. انہوں نے لکھا تھا, آج لکھا ہوا موجود ہے. لہذا ان 4 کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں, جو جس طرح بھی ہے, سن نہیں سکتے وہ جا چکے. ان کے شاگردوں کو کتابوں کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے, اولاد کو کتابوں کی صورت میں جان سکتے ہیں وہ کیا تھے, لیکن تحریر آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 1100 سے زیادہ کتابیں لکھی امام احمد رضا نے. 1100 سے زیادہ کتابیں, 1100 سے زیادہ کتابیں اس ایک اللہ کے بندے نے لکھی ہیں. جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو, جیسی تھی آج بھی ویسی ہیں. ان 4 طریقوں سے امام احمد رضا کو آپ جانچ کر دیکھو, نتیجہ یہی نکلے گا. اگر عشق خدا دیکھنا ہے یا عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے اور محسوس صورت میں دیکھنا ہے, تو اس دور میں امام احمد رضا کی شخصیت کو دیکھ لو, یہی نتیجہ نکلے گا. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, کتابیں اٹھا کے پڑھیں. شریعت کے دفاع میں 1100 سے اوپر کتابیں, 1100 سے اوپر. عیسائیوں کے خلاف, یہودیوں کے خلاف. بھائی یہ کام ہے, ڈیوٹی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کون سا کام آ گیا. بھائی کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ بولنے کی یار. یہودی ہیں جو اپنا کریں کریں, عیسائی ہیں جو اپنا کریں کریں, ہندو ہیں جو اپنا کرے. اگر کوئی اعتراض کر بھی دیا تو برداشت کر لو یار, کیا ضرورت ہے جواب دینے کی. تو میں اس کو سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ جو اسلام کی سرحد پر حملہ کرے گا, جوابی حملہ کیا جائے گا. یہ ملک کی سرحد سے زیادہ حساس اور سینسٹیو بارڈر اور سرحد ہے یہ. جس طرح آپ پاکستان کے بارڈر پر کھڑے ہوئے سپاہی کو یہ نہیں کہتے کہ کیا ضرورت ہے یار یہاں کھڑے رہنے کی, جاؤ چھٹی کرو, گھر میں عیش کرو بیوی بچوں میں, کیا ضرورت, کیوں سرحد پہ کھڑے رہتے ہو, ہر وقت موت کے منہ میں کھڑے رہتے ہو. یا اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہے گا تمہیں وطن کی حفاظت سے محبت نہیں ہے. تمہیں اگر وطن کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ سرحد پہ پہرا دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر وطن کی عزت اور ناموس تمہیں معلوم ہوتی تو تم یہ نہ کہتے کہ اس نے حملہ کیا تو تم خاموش رہو, بلکہ یہاں تو یہ ہونا ہے اگر اینٹ آئے گا تو پتھر سے جواب دیں گے, کیونکہ وطن کی عزت کی بات ہے. تو وطن کی عزت, اپنے جان کی عزت سے بھی بڑھ کر شریعت کی عزت کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ ہر علماء کی ڈیوٹی ہے, ہر عالم دین کی ڈیوٹی ہے. ہر عالم دین نے پہرا دیا ہے دین کا, ہر عالم دین نے, بلکہ ہر مسلمان نے. جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا
مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک، تو سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے؟ علماء۔ سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے؟ علماء۔ مرزا قادیانی کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ سب سے پہلے علماء۔ لہذا ہر محاذ پر علماء نے حفاظت کی۔ آپ امام احمد رضا کی تصنیفیں پڑھ کے دیکھیں، کوئی ایک محاذ نہیں ہے، کوئی ایک بارڈر نہیں ہے۔ ان کو جو اللہ نے علم اور ویژن عطا فرمایا تھا، ان کو اللہ نے جو علم اور ویژن عطا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو بہت گرانڈیل جسم والے اور لمبے چوڑے اونچے قد کاٹ والے، پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے ہر دن کے ہر بندے کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، 24 گھنٹے، اس میں کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو 2 گھنٹے کھانے پینے کے لیے نکال لے، یہ اس کے تقریباً سارا وقت میں سے اکثر وقت نکل جاتا ہے اپنے آرام میں، اپنے کام میں، کھانے پینے میں۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہ دل عطا فرمایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 2.5 گھنٹے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے تھے، 2.5 گھنٹے، اور 21.5 گھنٹے خدا کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا قلم چلاتے رہتے تھے۔ لوگوں کو پڑھا کے عالم بنا رہے ہیں کہ تم نے دین کا دفاع کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اور کتابیں لکھ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک سے ان کے پاس سوالات آتے ہیں، یورپ سے بھی، پاکستان سے بھی، جب پاکستان بنا نہیں تھا، جب ایک ہی تھا ہندوستان، یہاں سے بھی، جو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بھی، سندھ سے، ہند سے، وہاں کا پوسٹ مین اور پوسٹ مین کا جو بڑا ہوتا آفیسر، وہ کہتا ہے اس پورے بریلی شہر میں سب کے خط میں ایک طرف رکھوں، ایک دن کے خط، اس پورے بریلی شہر کے جو خط آتے ہیں وہ سارے خط میں ایک جگہ پہ رکھوں، اور ایک دن میں اکیلے جو امام احمد رضا کے پاس لوگوں کے سوالوں کے خط آتے ہیں وہ ایک طرف رکھوں، پھر بھی امام احمد رضا کو لکھے جانے والے سوالات والے خط ان تمام خطوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چین سے، یورپ سے، تینوں بر اعظموں سے سوالات امام احمد رضا کے پاس آتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 7 آدمی، 10 آدمی، مفتیان کرام اعلیٰ حضرت کے سامنے لائن سے بیٹھ جاتے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے تم اپنا سوال کرو۔ ان کا سوال کچھ اور ہوتا، ان کا کچھ اور ہوتا، ان کا کچھ اور ہوتا، ان کا کچھ اور، ان کا کچھ اور۔ کسی کا وراثت کا مسئلہ ہوتا کہ بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا۔ کسی کا مسئلہ نماز کا ہوتا، کسی کا روزے کا ہوتا، کسی کا حج کا ہوتا، کسی کا زکوٰۃ کا ہوتا، کسی کا کس کا۔ 7 سے لے کر 10 مفتیان کرام بیٹھ جاتے اور اعلیٰ حضرت سامنے ہوتے، فرماتے آپ اپنا سوال پڑھ دیا، آپ پڑھے۔ یہ 10 کے 10 نے سوالات سنا دیے، 10 کے 10 نے، 1 سے 10 تک۔ پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سوال سننے کے بعد پہلے سے ارشاد فرماتے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، تم لکھنا شروع کرو۔ بتاتے، وہ لکھتے رہتے، لکھنے کے دوران دوسرے سے فرماتے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، تم لکھنا شروع کرو۔ جب وہ لکھنا شروع کرتے تیسرے سے فرماتے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، تم لکھنا شروع کرو۔ ایک جواب دینے والا 10 لکھنے والے ہوتے اور 10 کو ایک ہی وقت میں امام احمد رضا لکھوایا کرتے تھے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، میں نے پہلے ہی کہا میں چورن بیچنے والا نہ آدمی ہوں نہ بیچتا ہوں۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کو چورن خریدنی ہو وہ کہیں اور جا کے خریدے،
میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو انتہائی سچے لوگوں کے کتابی بیانات ہیں، جن کے سچے ہونے کی گواہی انسان تو انسان، فرشتوں سے لے لو تو فرشتے بھی دے دے۔ فرمایا 710 گز بیٹھتے، امام احمد رضا جوابات لکھواتے۔ عیسائیت کی طرف سے حملہ ہوتا اس کا جواب، ہندوؤں کی طرف سے ہوتا ان کا جواب۔ کوئی مسلمان بن کے سوال کرتا لیکن حقیقت میں ہندو ہوتا، سوال دیکھ کے تو پتہ نہیں چلتا، سوال تو کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوتا، ہندو ہوتے لیکن مسلمانوں کی طرح سوال لکھ کر کے بھیجتے۔ مثلاً ایک سوال آیا گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، سوال آیا کہ یہاں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ گائے ذبح کی جائے گی؟ ضروری ہے گائے ذبح کی جائے گی۔ بکریاں بہت ملتی ہیں، کاٹ لے، دمبے بہت ملتے ہیں، کاٹ لے، اونٹ بہت ہیں، کاٹ لے، بھیڑ بہت ہے، کاٹ لے۔ گائے کیوں کاٹتے ہیں مسلمان؟ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے خطرہ ہے کہیں خلفشار نہ ہو جائے، آپس میں تکرار نہ ہو جائے۔ میں خود بھی ایک مسلمان ہوں، لہذا دل کے درد کے ساتھ مفتی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ گائے ذبح کی جائے؟ بکریاں کاٹ لے، اور ہم نے تو سنا ہے کہ گائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کاٹی جائے، ضروری تو نہیں۔ اس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے رنگ میں سوال بنا کر کے کئی مفتیوں کو بھیجا، ان میں سے کئی سوال کے تیور کو بھانپ نہیں سکے اور سمجھ نہیں سکے کہ ہم سے کیا لکھوانے کی کوشش کی جا رہی۔ بعضوں نے لکھ بھی دیا ہمیں ضروری تو نہیں ہے، جہاں ایسا ڈر ہو کہ مسلمان ہندو ٹکرا جائیں گے تو وہاں نہ کاٹے گائے، وہاں نہ کاٹے، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے بکری کاٹ لے، دمبے کاٹ لے، اونٹ کاٹ لے۔ یہی سوال امام احمد رضا کے پاس بھی آیا، یہی سوال ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے جب فتویٰ پڑھا گیا، استفتاء پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمانی تیور سے بھانپتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرارت کی گئی ہے، شرارت کی گئی، ہمارے قلم سے اپنی مرضی کی بات لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کئی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے، لہذا اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، جس کو آپ بک لٹ کہتے ہیں، ایک کتابچہ لکھا جواب کی صورت، انفس الفکر فی قربان البقر۔ گائے کو ذبح کرنے اور قربانی کرنے کے بارے میں بہترین فکر کیا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن سے، حدیث سے، اصولیات سے بتایا کہ مسلمانوں پر کیا ضروری ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ گائے ہی قربان کرو، ضروری نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر، جواب تو بہت طویل ہے اور بہترین جواب ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ علم کس کو بولتے ہیں اور اللہ کی نوازشات کس کو کہتے ہیں، جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ مختصر میں عرض کر رہا، فرمایا یہ تو ٹھیک ہے کہ گائے ہی کاٹو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایسا کام جس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہو، لیکن شریعت کا وہ کام اگر چھوڑنے کی بنا پر غیر مسلموں کو گردن اونچی کرنے کا موقع ملے اور مسلمانوں پر ہنسنے کا موقع ملے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا موقع ملے، تو ایسا کام جو ضروری تو نہیں تھا لیکن ان وجوہات کی بنا پر وہ کام ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی مسلمانوں پر ہنسے نہیں، کوئی شریعت کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ ہی بتائیے، آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان گائے کاٹتے ہیں،
تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری ماتا ہے، گائے کاٹتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ ان کی تکلیف کا خیال کر کے اگر گائے کاٹنا بند کر دیں گے تو کل یہ آ کے کہیں گے کہ ہمارے بھی جگہ جگہ ہندو بھائی رہتے ہیں، آپ اذان دیتے ہو، اللہ اکبر بولتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہو، اس سے بھی ہمارے دل دکھتے ہیں، تو کیا کل اذان دینا بھی بند کر دو گے؟ کل کہیں گے ان کی نمازوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا نمازیں بھی بند کر دو گے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے تو سبوں کے 14 طبق روشن فرما دیے۔ فرمایا گائے کو کاٹنا بند نہ کریں گے، جہاں جتنی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہاں اتنا ہی بڑھ کے اللہ کے نام پر ہم گائے کی قربانی کیا کریں گے۔ یہ ایک مثال دی ہے، ایک مثال دی۔ 1100 سے زیادہ کتابیں اس مرد قلندر نے لکھی، آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے امام احمد رضا کون ہے۔ یوں ہی تو ان سے محبت اہل سنت کو نہیں ہے۔ آپ ایک 1100 کتابوں میں سے کوئی ایک صفحہ نکال کے دکھا دے، ایک صفحے کی 4 لائنیں بھی نکال کے دکھا دے یا ایک لائن نکال کے دکھا دے جس میں انہوں نے اپنی شان بیان کی ہو۔ نہیں، ساری شان اللہ کی، ساری شان رسول اللہ کی، ساری شان نبیوں کی، ساری شان صحابہ کی، ساری شان اہل بیت کی، ساری شان اولیاء کی، ساری شان علماء کی، ساری شان شریعت کی، ساری شان دین کی، اور اپنے بارے میں کہتے میں تو اللہ کے نبی کا ایک ادنا سا کتا اور غلام ہوں، میں تو حضور کے در کا کتا ہوں۔ اللہ کے نبی اگر اس اپنے خادم کی خدمت قبول فرما لیں تو ان کی بڑی نوازش۔ جب حج پہ گئے نا، حج پہ گئے تو تمنا دل میں تھی کہ آج دل چاہتا ہے کہ حضور کے روضے پر ہم کھڑے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی زیارت اپنے روضے سے کروا دے، سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج دل چاہتا ہے۔ ایک دن گزرا، شاید 2 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک کلام لکھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے، اور آخر میں لکھا، حضور کی شان بیان کرتے 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 آخر میں لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اے رضا تیری کیا اوقات ہے، تیرے دل میں تمنا ہے کہ تو سر کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی زیارت کرے، تو تیری کیا اوقات ہے۔ اس شہنشاہ کی تو شان یہ ہے، تیرے سے بڑے بڑے خادم اور تیرے جیسے کئی کتے اللہ کے نبی کے در پہ ایسے گھومتے پھرتے رہتے، تیری کیا اوقات ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا نا، اتنا فرمانے کی دیر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، سامنے دیکھا کہ روضہ مصطفیٰ سے حضور تشریف لا رہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح نا، آپ پڑھیں تو صحیح کہ کیا تھے، کون تھے، ساری زندگی کس طرح اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کریم ان کے مرکز انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ